یا کوئی اس طرح نہیں کرتا. آن لائن چندے ہوتے ہیں. ہاں پہلے چلے جاتے ہوتے تھے دروازے پہ، وہ تو زمانہ گزر چکا ہوا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ فون پر یاد دہانی کرا دیتے ہیں، اور یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. صرف ان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے جو چندہ دینے سے ان کا دل کھٹک رہا ہوتا ہے. اچھا باجی، آپ کو تو پتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے، اگر بابر بھائی سوال کرنا السلام علیکم. ایک سیکنڈ آصف بھائی، میں ذرا ایموشنل اس پہ کروں. وعلیکم السلام. اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اور ہرگز اس کو یہ سمجھ لیں جو خوشی سے دے رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اب اگر میں واٹس ایپ گروپ میں ہوں اور آپ مجھ سے صرف پوچھ ہی لیں یاد دہانی، بابر آپ نے چندہ دے دیا تھا، تو کوئی مجھے واٹس ایپ کیسا محسوس ہوگا؟ کوئی جماعتی واٹس ایپ گروپ نہیں بنے ہوئے ہیں بس کہ یہ جس تو طرح غلط بیانی ہے، یہ تو نہ. چندے کے اور ان چیزوں کے بارے میں کوشچن کیا جائے. اچھا بابر بھائی ایک اس سوال. بات میں میرے خیال سے آصف صاحب بھی گواہی دے سکیں گے، کیونکہ یہ ایم ڈی رہ چکے ہیں کہ وہ گروپ پہلے گھر میں میں آیا کسی کرتے تھے جب آصف بھائی تھے. ایک منٹ وائس فار پیس بھائی، ایک منٹ، ان کی بات کمپلیٹ ہونے دیں، پھر آپ کے ساتھ پورا ٹائم آپ کے ساتھ کر لیں، ان کی بات کمپلیٹ ہو جی جائے. آپ کی بات سنتے ہیں بھائی. جب آصف بھائی تھے نا تب گھر میں بھی آیا کرتے تھے، یہ تو کچھ سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب ہم باجی کی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہی ہیں تو ہوگا کہ اب وہ، کیونکہ واٹس ایپ گروپ کا مجھے پتہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ آن لائن سسٹم ہے، وہ فون پہ یاد دہانی کرا دیتے ہوں گے. یہ بات وہ کہہ رہی ہیں تو ہم اس لیے اس طرف جا رہے ہیں. نہیں، ویسے میں جو بات کرنے لگا نا وہ ذرا سی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو ہماری باجی نے یہ بات کہی ہے نا کہ ہاں جی حضور کو خط لکھ دیں گے تو رخصت مل جاتی ہے، اور آدھا چندہ دینا آدھا دے دیں، بالکل بھی نہیں دینا بالکل بھی نہ دیں. لیکن اس کے آفٹر میتھس بھی ہوتے ہیں. اس کے آفٹر میتھس یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دفعہ بھری محفل میں نے اپنے باپ کا منہ اترا ہوا دیکھا. میں ظاہر ہے اس وقت احمدی تھا، مجھے اتنی زیادہ چیز اس وقت محسوس نہیں ہوئی، لیکن وہ منہ اس لیے اترا ہوا دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی جمعے کی نماز کے بعد شورا کا انتخاب ہوگا تو سارے احباب رک جائیں. ٹھیک ہے، اب شورا کا انتخاب ہوا، سب لوگ صفوں میں بیٹھ گئے. اب ایک صاحب اٹھ کے ہمارے والد صاحب کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا چندہ نہیں دیتے نا، آپ نے اپنا آدھا کروایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ یہاں سے نکل کے وہاں بیٹھ جائیں. اور میرے باپ کا منہ اتر گیا، کیونکہ ساتھ والا بندہ بھی، اس نے بھی سنی بات، دائیں طرف والا بائیں طرف والا آگے پیچھے. تو یہ زیادتیاں ہوتی ہیں باجی. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، ہر شخص وٹنس نہیں کر پاتا بہت ساری باتیں، لیکن ایسی باتیں ہیں کہ آپ کسی شورا کے اجلاس ہو گیا، اس میں ووٹنگ کے لیے یا جماعت کے انتخابات کی ووٹنگ میں آپ کو سائڈ پہ نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو ووٹ نہیں دے سکتے، اور نہ آپ کا نام پیش ہو سکتا ہے. تو یہ انسلٹ نہیں ہے، یہ پریشر نہیں ہے. نہیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بعض لوگوں سے انسانی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جماعت کا سسٹم خراب ہے. انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، مطلب عہدے داران سے بھی ہو جاتی ہیں، وہ بھی انسان ہے. تو نہیں ان کو پتا چلا کہ مطلب یہ کہ یہ سب کے بیچ میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ انہوں نے اپنا چندہ کم کروایا ہوا ہے. اور اگر کم کروایا ہوا ہے حضور سے لکھ کر تو پھر تو وہ ووٹ کے بھی حقدار تھے، کیونکہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے دینے کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں وہ چاہتے تھے، ہے نہیں نا. نہیں وہ تو ووٹ کے حقدار. یہ غلطیاں عام انسانوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی. جب نشاندہی کی جاتی ہے، جیسے کہ یہ ہمارے بھائی دوسرے نے بھی بتایا تھا کہ لال خان صاحب نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کوئی مطلب ہے اس طرح کی کوئی پرابلم. تو جب بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال میں بہن آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا اس کا، یہ جو پکچر لگائی ہوئی ہے میرے سامنے، بھجی آپ نے اسکرین شاٹ کہتی میں نے لے لیا اس کا. تو اس پہ دیکھیں ہمارا مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی خاص طور پہ تنقید کر کے، ضرور ہم کیونکہ اختلاف رکھتے ہیں جماعت احمدیہ سے، ہم وہ اختلاف جاری بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ باجی میں نے یقین کریں کہیں نہیں دیکھی. اور میں اگر اپنے آپ کو وہ بچوں کی جگہ پہ رکھ کے سوچوں، یا جن پیرنٹس نے مجھے جس درد سے جس قرب سے وہ بتایا ہے کہ یار یہ اس طریقے سے
اور ہمارے بچوں نے کہا کہ میرے فلانا جو ہے یہ، اب ظاہری بات ہے ہم کھول کے تو بات ہی نہ کر سکتے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پہچان ہی نہ جائے، کیونکہ ان کے حلقے میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی بات کی گئی ہو، تو ہم بڑا لمیٹڈ رہ کے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اس طریقے سے اب یہ جو آپ کے پاس آیا تو یہ کوئی مناسب طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ٹارگٹ کر کے، جیسے مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہے نا جی، ان کو ہائر کیا جاتا ہے بزنسز کی طرف سے نا کہ آپ مارکیٹنگ کریں اس پروڈکٹ کی، تو وہ ٹارگٹ آڈینس کی سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوگا، اگر یہ چیز بچے کو سیل کر رہے ہیں تو کلر اسکیم کیا رکھنی ہے، تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں بچوں کو کرنے کے لیے بتایا گیا کہ اتنے کرو گے تو یہاں پہ، اتنے کرو گے تو ایسے۔ اسلام میں تو اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو باجی اس کی طرف تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیں کہ یہ کیا ہے جی۔ بتایا ہے کہ ہم بچوں کو تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر مطلب یہ کہ شروع سے ہی مالی قربانی کا بھی، وقت کی قربانی کا بھی، اور بھی بہت ساری قربانیاں جو ہیں اس کا ہم شروع سے ہی ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ جات ہوں گے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ کوئی نہیں ہوگا کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنے پیسے دے، ہاں وہ جب کمانے لگ پڑے تو پھر وہ دے سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھنے میں یا لکھنے والے میں یا کچھ اس طرح غلطی ہوئی ہو، یہ وعدہ جات ہی ہو سکتے ہیں۔ باجی اس کے دیکھیں نا، ایک تو اتنا اگر ٹائم ہوگا تو تب تک تو پروجیکٹ ہی کھڑا ہو جائے نا، اور دوسرا بینگ اے پیرنٹ، اگر میرے بچے کو اللہ نہ کرے کل کو مولانا صاحب کہہ دیں ہم مسجد ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ جذباتی ہو کے 1500 پاؤنڈ بھی کیا ہے نا، تو میں تو قسم سے میرا تو گلا خشک ہو جائے گا، شرم آئے گی کہ میں اپنے بیٹے کو کیا کہوں، کیسے کہوں یا کیا کروں۔ یہ ایموشنل اور یہ فورس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بچوں کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ کا بچہ نے اگر ایموشنل ہو کے یا وہ کرتی ہے، تو آپ کو ہی یقین نہیں ہے کہ آپ کا بچہ یقیناً اس سے کئی گنا زیادہ کمائے گا، تو اس کی کمائی میں خدا تعالیٰ برکت ڈالے۔ جب آپ کا ہی یقین نہیں تو آپ اپنے بچے کو کیا سمجھائیں گے؟ میری بیٹی نے کیا ہے تو مجھے یکدم ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کر کے آئی ہو یا اس کو کینسل کرو یا کچھ کرو۔ اس کو یقین تھا تو مجھے خوشی ہے کہ اس کو یقین تھا، اور اس کو چلیں پورا بھی اللہ ان کو اور رزق دے، وہ ہماری بہن ہے، لیکن میری دیکھیں اللہ نہ کرے چلے کوئی اور بندہ ہوتا ہے، اگر ڈیلے ہو جاتا ہے کچھ اور اس بیچارے کو نوکری نہیں ملتی، کوئی لڑکا ہے، تو آپ یہ سمجھیں ایک پریشر تو ہے نا، اس نے وعدہ کیا ہے، وعدہ تو پورا کرنا ہے، اس کی تو اتنی یعنی جو کوئی کمٹمنٹ کر لیتا ہے۔ اب میرا بچہ اگر کہے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا اگر آپ نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں ہے، اب بات تو یہ ہوگی کہ حتی الامکان میری کوشش ہوگی کہ وعدہ پورا کریں۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے پہ کتنا پریشر ہوگا، کیونکہ دیکھیں اطفال تک تو کوئی بچہ کام نہیں کر سکتا نا، وہ 20 آورز والا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جاب کے ساتھ کچھ کر لے گا۔ اطفال سے بات ایگری کروانا از اے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی آن پیرنٹس۔ میرے بچے سے اگر کوئی ایگری کروا لے گا کہ آپ نے میری برتھ ڈے پارٹی پہ آنا ہے، تو وہ میرے بچے نے کچھ نہیں کرنا، وہ چھٹی بھی میں نے لینی ہے، ڈریس بھی میں نے لے کر دینا ہے، گفٹ بھی میں نے لے کر دینا ہے، وہ سارا برڈن میرے پہ ہے۔ اور اب میں دیکھوں گا میرا بھائی میری بہن جو میرے بچے کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے کہ جی ہم برتھ ڈے کر رہے ہیں فلانی جگہ آپ نے یہ لے کر آنا ہے، وہ کتنا ظلم کر رہا ہے کہ یار تم بچے کو وہ بات سمجھا رہے ہو، 1000 والی یا 100 والی یا 800 والی یا 300 والی، یہ مجھ سے بات کرو نا، تم مجھ سے ڈسکس کرو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، میرے بچے کو کیوں انوالو کر رہے ہو؟ یہ پوائنٹ ہے بابر جی جی بھائی، بابر بالکل بھائی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے۔ اسی کے یہ بہت بہت عمدہ پوائنٹ ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیں، میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں اپنی لائف سے۔ ہماری جب بیٹا پیدا ہوا، میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا، تو ہمیں ہمارے رشتہ داروں نے بہت بڑے بڑے گفٹ لا کے دیے، رائٹ۔ کوئی بندہ اسٹالر لا رہا ہے، کوئی بندہ 100 مطلب، اور وہ بھی میری مسز کی بہن نے وہ بیبی شاور وغیرہ جو ارینج کروایا ہوا تھا۔ اب میں اور میری والدہ بھی وہاں پر تھے، تو اب یہ بات غور کیجیے گا ذرا غور سے، کم سے کم وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ہو تو کم سے کم وہاں پہ 2-3 لاکھ روپے کے وہاں پر تحفے طوائف انہوں نے جمع کر کے دے دیے۔ میری مسز ظاہر ہے کہ وہ بڑا خوش ہوئی کہ ہاں بھائی میرے رشتہ داروں نے اور سب نے مل کے اتنا کر دیا۔ اب یہ بات اس کو نہیں پتا کہ میرے پہ اس 2-3 لاکھ روپے کا جو تحائف ہمیں ملے تھے وہ پریشر میرے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کو جب ان کی اولاد ہونی ہے میں نے وہ واپس ری پے کرنے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک بندے نے 10 دی ہیں تو میں نے اسے 10 ہی واپس کرنے ہیں، میں نے کم سے کم اس کو 10 کی بجائے 15 دینا ہے،
ٹھیک ہے. یہ ایک نیچرل سیٹنگ ہوتی ہے ایک معاشرے کے اندر, اور یہ صرف گفٹ ہے, والنٹریلی لائے, ہم نے کسی کو کہا نہیں, بالکل ایسی بات نہیں. آپ سوچیں کہ میرے اوپر جو پریشر بلڈ اپ ہوا اس بیبی شاور کا, وہ اتنا سری تھا, حالانکہ میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا, بٹ جب ان کی کسی سہیلی جو گفٹ لے کے آئی تھی, جب اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا, میری مسز نے آ کے مجھے کیا بات کہی کہ حسن یاد ہے کہ ہمارے مطلب وہ اس کے بچے کی پیدا ہونے کے اوپر ہمیں یہ چیز ملی تھی, اب کم سے کم ہم نے یہ چیز اس کو ریٹرن کرنی ہے. میں نے اس کو اسی لیے بولا, میں نے کہا یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت ناراض ہو رہا تھا تمہارے سے, کہ تم یہ ایکسیپٹ کیوں کر رہی ہو. یہ ضرورت ہی نہیں کہ بیبی شاور اور ایسی چیزیں جو ظاہر ہے کہ آج کل کی لڑکیاں وغیرہ وہ کرتی ہیں, یہ سب چیزیں رسومات ہوتی ہیں ان کی, جو کہ ضروری نہیں تھی, بٹ اب وہ ایک بلڈ اپ ہو گیا پریشر میرے اوپر. سملرلی جب, اور یہ تو وعدہ ہے, وہ تو ایک ایسا پریشر تھا جو کہ پھر بھی بندہ ہینڈل کر سکتا ہے کسی طریقے سے, کہ وعدہ نہیں کیا, ایک لیکن یہ تو سیکنڈ, وعدہ میں کیا شاہ ہوا صاحب آپ کو ٹوکوں گا معذرت کے ساتھ. اس میں آپ کی جو آپ لوگ پھر بھی کسی حد تک شامل تھے, آپ کو انگیج کیا گیا, آپ بالغ ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ میرے بیٹے کو یا آپ کے بیٹے کو ہم کٹھا کہیں بھیجیں, اور کوئی ان کا چاچوئی, میرا سگا بھائی یا آپ کا سگا بھائی یا آپ کی سگی بہن ان کو کنونس کر دے یا مینوپولیٹ کر دے کسی ایسے چیز پہ جس میں آپ کو کوئی 1000 دینار یا $1000 مجھے پڑ جائیں, پھر کیسا لگے گا؟ جس میں ہمیں انگیج نہیں کیا گیا, ہمارے بچوں کو کہا گیا, وہ تو کہیں گے کہ ہم ٹیئر 1 کے ہم ٹیئر 7 پہ جائیں گے. یا اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو گفٹ پہ لگا دیا جائے کہ گفٹ کر, وہ تو کہے گا میں اپنا ابو کے گردہ بھی بیچاؤں گا, اور میں نے ادھر بھائی چاچو بابر کی لائف پہ گفٹ مارنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی وہ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کو اس معاملے میں. جی سسٹر جی, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آپ لوگ چونکہ ایک الہی جماعت کو مانتے نہیں ہیں, اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سمجھنا مشکل ہے, کیونکہ آپ اس کو دنیا داری کے رنگ میں لے گئے ہیں, اور جی باجی آپ رکتے ہیں, سمجھایا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ اندر کی انسان کی خدا کے ساتھ تعلق اور اس کے خدا کے راستے میں قربانی دینا, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو ایک الہی جماعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایک تحفے کے رنگ میں دیکھے گا, تو خدا تعالیٰ کے راستے میں جب دیتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ تمہیں, وہ تو ایک گندم کی بالی جو ہوتی ہے وہ تم اگاتے ہو, ایک دانہ اگاتے ہو اور اس میں سے ایک بالی نکلتی ہے, اور بالی سے بھی اس میں سے کئی دانے نکلتے ہیں, اور پھر اس میں سے کئی بالیاں نکلتی ہیں, اور جس کے نتیجے میں تو یہ خدا تعالیٰ کے راستے میں نہیں باجی میں آپ کو یہاں روکوں گا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ نہیں سمجھتے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, چھوٹا سا, کیونکہ جب جماعت احمدیہ کے بچے اور بچیاں سوال کرتے ہیں تو ان کے والدین ان کو حق نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں مربی صاحب سے ہم سے مشورہ کرو, ایون احادیث بھی الاسلام سے. سیکر صاحب پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں, کہاں بیزی ہیں, کہ جب وہ اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو اتنی سختی, سوشل بائیکاٹ, میں تمہاری شادی نہیں کروں گی, میں تمہارا شادی نہیں کروں گا, میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہوں گا, میں تمہارے مرنے جینے میں شامل نہیں ہوں گا. وہاں پہ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ پھر وہاں پہ بھی تو انہیں فیصلہ کرنے دیں. سیکر صاحب میں بیزی ہوں اور آپ پتہ نہیں کہاں بیزی ہیں. بالکل بالکل جی, وہ بول رہی تھی تو میں ان کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا. بالکل جی, ہمارے ماشاءاللہ کچھ بہنیں ہیں جماعت احمدیہ سے جنہوں نے جماعت اب گواہ بنا کے اپنے ماں باپ کو انہوں نے خیر بات کہہ دی ہے, اور ایون ینگ بچے ہیں 24-25, ینگ تو نہیں میں کہوں گا, ایڈلٹس ہیں اب, لیکن بڑا ان کے اوپر مطلب سوشل پریشر اس قدر ہے کہ بائیکاٹ اور شادی ہم نہیں تمہاری, بالکل تمہاری شادی میں بھی نہیں آئیں گے, اور بچے وہ رو رو کے وزن اپنے کم کر دی انہوں نے. تو باجی یہ بھی تو دیکھیں نا, اب یہ آپ کہیں کہ الہی جماعت تو ٹھیک ہے, لیکن جب اس طرح کا ایک پریشر ہے, اب آپ دیکھیں خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں, باقی ہمیں جو ہے وہ کافر کہتے ہیں. اگر آپ سب کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ بچہ اگر کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی آپ سے یہ ضد تو نہیں کر رہا, میں نے کوئی $12 کروڑ کی یہ چیز لینی, یا میں نے جناب کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو کہ بہت ہی اوباش قسم کا ہے, میں اسلام میں جانا چاہ رہی ہوں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ, تو آپ اس کو پھر بھی روک رہے. تو یہ میرا خیال میں یہ آپ تھوڑا سا اس کو گائیڈ کریں کہ یہ ایک بہت ہی فورسفل چیز نہیں ہے, کیونکہ میں نے نہیں دیکھا باجی بریلویوں میں کبھی کسی نے اپنے بچے کو یہ دھمکیاں دی ہوں کہ تو نے دیوبندیوں میں شادی کر لی تو تو جو ہے بالکل ہی جناب فارغ ہو جائے گا اور ہم تیرے اس پہ نہیں آئیں گے. دیوبندی بریلوی آپس میں شادیاں کرتے, کئی دفعہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ دیوبندی کون ہے بریلوی کون ہے.
ایون اہل حدیثوں کو بہت ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اب تو وہ بھی بالکل مکس اپ ہو گئے ہوئے ہیں پاکستان میں، تعلیم جیسے جیسے آئی ہے. اور یہ پاکستان کی آپ کو بتا رہا ہوں باجی. آپ ہمیں تو ٹارگٹ بناتے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو حال ہے، میں نے اس کا کوئی مطلب بات نہیں کی، اور نہ میں بات کرنا چاہتی بھی نہیں ہوں. مطلب وہاں مطلب میں اب کیا کہوں، مطلب مجھے یہاں آپ ایک منٹ ٹارگٹ رکیں ذرا، بنانے کے لیے نہیں میں آئی ہوئی. حمزی بھائی حشر ایک نشر منٹ. جو کچھ بھی حشر نشر میں ہو ان کے چکا لیے ہے ہی آیا تھا، اسلام کا، باجی کے لیے ہی. جو کچھ بھی ہو چکا ہے، الحمدللہ ہم ایک نظام کے نیچے، ہم ایک خلافت کے نیچے ہیں، اور ہمارا ایک بڑا اچھا نظام ہے. دنیا کا کوئی نظام جو جماعت احمدیہ کا نظام ہے اس سے بہتر نہیں ہے. ہاں یہ انسانوں کا ضرور بیچ میں کوئی مطلب فرشتے تو نہیں ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہاں، لیکن اس سے بہتر کوئی نظام لا کر ہمیں دکھا دے تو ہم مان جائیں گے. باجی آپ ہماری بڑی بہن ہے، آپ کی رسپیکٹ ہمارے دل میں بہت ہے، اور آپ کو ایک چھوٹا سا بالکل سوال، ہم ایک چھوٹا سا کریں گے. سکر بھائی، آپ جی نے جی باجی اگر کوئی بندہ، کوئی سوشلسٹ یا اکانومسٹ اس سے بہتر ویلفیئر سسٹم دے دے اور اس میں ایمان نہ ہو، وہ اسلام پر نہ ہو، تو کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گی؟ یہ صرف سوشل سسٹم، یہ صرف اکانومسٹ وہ سسٹم کیونکہ آپ نے بات ایسے کی مجھے سمجھ ہے نہیں نا، آئی، میں اس یہاں لیے تو سارا نظام ہی چل رہا ہے نا، کہ صرف یہی نہیں ہے، اخلاقی ہے، ہر قسم کا مطلب نہیں، ہم اعتراض نہیں کر رہے، جماعت میں بے تحاشا اچھی چیزیں بھی ہیں. ایک چیز کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں تو ایسے بھی جماعت میں موجود ہیں جو بڑے اچھے دنیا میں جی بہتر اکانومسٹ ہیں. آپ میرا پوائنٹ سمجھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت میں سارا کچھ ہی غلط ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، جب آپ نے صرف نظام کی بات کی تو میں نے کہا کہ جتنا ضروری نظام ہے اتنا ہی اللہ کے بتائے ہوئے دین پر ہونا ضروری ہے، تاکہ سننے والوں کو یہ بات آپ کی طرف سے بھی کلیئر ہو نظام کے جائے. اندر ہی دیکھیں، اسی نظام کے اندر ہی دین کے ساتھ دین میں چلنے کا. جی ٹھیک ہو گیا، اب آپ گفتگو کریں. تو باقی دیکھیں نا، باقی جو مطلب یہ ٹک ٹاک پہ ہی کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے نا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو سارے مسلمان ہی ہیں نا، سارا کلمہ ہی پڑھتے ہیں نا. تو حشر نشر تو ہو چکا ہوا ہے اسلام کا، تو ابھی آپ لوگوں کو مبارک ہو، ایسا حشر نشر اللہ اچھا تعالیٰ باجی نہیں، باجی اسلام کا نہیں. ایک منٹ موقع بہت دیجیے ساری گا. چیزوں سے اچھا جی اجازت دیجیے گا جی، 5 منٹ ہمیں ہمیں. بہت جی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں نقصانات سے بچایا ہوا ہے. عید میلاد النبی کے اوپر کیا ہوا، ہر چیز ظاہری ہو چکی، ہر اچھا چیز باجی ظاہری. ایک آپ آج کو میں ایک معذرت کے ویڈیو ساتھ میں دیکھ رہی ٹوک رہا تھی، ہوں. معذرت کے جی ساتھ جی آج میں ایک ویڈیو دیکھ میرا باجی ایک منٹ رک جائیں، میں ادھر آپ کے لیے ہی آیا ہوں. احمدی تو بھائی ایک سوال پوچھنے تھے، پھر آپ پیچھے کر دیں. ایک جی سوال ذکر آپ بھائی کو موقع دیجیے گا اس کے بعد. میں تو جا رہی تھی، میں نے بھی سنا میں ہے. نے جو جواب دینا تھا وہ دے چکی ہوں. جی 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 اب جی مجھے اجازت دیں، میں کہہ رہی تھی کہ میں آخری بات کر کے چلتی ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے الحمدللہ تمام نظام سے، جو چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ دینی ہو، ہر لحاظ سے ہاں جی ایک سوال کا جواب بس آپ سے میں نے، کیونکہ دیکھیں یہ آپ بھی ایک ماں ہے، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک کنسرن ہے، اور میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ فیصلہ کر رہا ہے، جیسے دیکھیں جماعت احمدیہ ہم سے ہمیشہ مرتد کی سزا کے اوپر لڑائی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں مرتد کی سزا نہیں ہے. اگر کوئی بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں دین سمجھ آ رہا، وہ چھوڑ سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین، وہ کہتے ہیں دین میں کوئی جبر کسی قسم کا نہیں ہے. اسی طریقے سے باجی اگر کوئی جماعت احمدیہ کا بچہ یا بچی جب جماعت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کے ماں باپ کو یہ کہنا جائز ہے کہ ہم تیرے سے قطع تعلق ہو جائیں گے، تو آج سے میرا بچہ بچی نہیں. اس کے ماں باپ کا ذاتی فیل ہے، میں کسی کے ذاتی فیل کے اوپر تو نہیں کچھ کہہ سکتی نا. ہر ماں باپ، آپ کا بچہ اگر اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن باجی اگر اس کی جماعت کسی بھی اس کو بائک آؤٹ ہو تو باجی پھر کیا ہے؟ اگر اس کو ماں باپ کو سزا دی جائے اس کے ساتھ تعلق کوئی رکھنے کا. ماں باپ کو کوئی نہیں، جہاں بچے کر رہے ہیں باہر بھی ہو رہے ہیں. نہیں، یہ میرا ٹاپک ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی پٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث بچہ احمدی ہونا چاہے تو اس کے والدین اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ میرا بچہ جی، یہ مسرور نے باجی میرے سے سوال کیا تھا سیکر بھائی،
اب انہوں نے مسرور آیا تو جب اس نے یہ سوال کیا میں نے اس کو اس کا بالکل کلیئر جواب دیا تھا. آج آپ نے دوبارہ کیا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہارا بچہ کسی عیسائی سے یا کسی اور سے شادی کر رہا ہے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ میرا رویہ اس کے ساتھ کس بنیاد پر ہوگا؟ حلال اور حرام کی بنیاد پر. کہ اگر وہ ایک ہندو مت کے ساتھ شادی کر رہا ہے جہاں نکاح ہی نہیں ہو سکتا، بالکل میں کہوں گا تم کام حرام کر رہے ہو. یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایون اس نے مجھ سے کہا اچھا اگر عیسائی کے ساتھ کر رہا ہے، تو میں نے کہا اگر وہ اہل کتاب والی شرائط پہ پورا نہیں اترتا، مشرک ہے، توحید پہ ہی پکا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھا ہے، اس کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ جتنی لڑائی ہے وہ حلال اور حرام پہ ہے. تو اگر آپ ایک احمدی کی شادی غیر احمدی اہل سنت اہل تشیع کے ساتھ حرام سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کا گلہ بنتا ہے. اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر کس بنیاد پہ آپ لڑائی کر رہے ہیں؟ پھر تو یہ سیکٹ والی لڑائی ہوگی کہ جٹوں سے باہر نہیں کرنا، شیخوں میں کرنا ہے، ملکوں میں کرنا ہے، رانوں میں کرنا ہے. یہ ہے منافقت. اصل نہیں، میں یہ یا تو منافقت آپ نہیں اپنے ہے بات یہ بچے، بابر بھائی. میرا سوال کا نہیں، پورا نہیں دیں. دیکھیں ایک چھوٹی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم اس کو نجائز سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ اگر میں نے اس کو جواب دیا تھا. میں نے باجی آپ کو نہیں کہا، سمجھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تو میں اپنے بچے کو یہ صاف صاف کہوں گا کہ بیٹا اگر آپ حرام کام کر رہے ہو جہاں نکاح ہی ممکن نہیں ہے، بالکل میری تیری لڑائی ہے، سخت لڑائی ہے، سوشل بائیکاٹ سارا کچھ ہے کہ تو کام ہی حرام کر رہا ہے، میں تیرے ساتھ کیسے چلوں؟ لیکن اب میں اسے کہوں کہ میں فلاں کو سمجھتا مسلمان ہوں لیکن تو کر رہا ہے میرے اہل سنت سے باہر کر رہا ہے، یا اہل تشیع میں کیوں کر رہا ہے، یا اہل حدیث میں کیوں کر رہا ہے، تو میں تیرے ساتھ بائیک آؤٹ کروں گا. تو یہ منافقت ہے. میں اپنے بچوں کو صاف صاف بتاؤں گا کہ یہ چیز اسلام میں ہے اور یہ نہیں ہے. جماعت احمدیہ ذرا اپنے بچوں کو کنفیوز کرتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ یا بچی کہتی ہے کہ بھائی میں نے اہل حدیث میں، اہل سنت میں یا اہل تشیع میں کرنی ہے، تو وہاں پہ سوشل بائیکاٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یا تو آپ بتائیں کہ یہ حرام ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل کسی ہندو سے یا کسی مشرک سے جو اہل کتاب کی مد میں ہی نہیں آتا میرا بچہ نکاح کرے گا، حرام کام کر رہا ہے. حرام کی تو بالکل سپورٹ نہیں ہے. یہ حلال اور حرام کی بنیاد پہ سوشل بائیکاٹ. جی جزاک میں اللہ. نے بابر بھائی آپ سے سوال کچھ اور آپ اپنے پوچھا تھا. معیار کے حساب سے آ گئے ہیں نا، بائک کے اوپر بھی آ گئے ہیں، سختی کے اوپر بھی آ گئے ہیں. نہیں باجی وہ ہر چیز اللہ کا معیار ہے، میرا نہیں. نہیں سوال کچھ اور تھا. سوال یہ میں نے نہیں کہا آپ کو کہ وہ عیسائی کے ساتھ شادی کرے گا، یہودی کے ساتھ. میں نے آپ کو اسپیسیفک احمدیت سے ریلیٹڈ سوال پوچھا ہے. جی میں وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میرا بچہ نا یا میرے گھر والے ہیں، میں کلیئرلی انہیں کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت پر ایمان لانا خارج اسلام کرتا ہے. تو میں اپنے بیٹے کو کہوں گا بیٹا میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا اس لیے آپ کا نکاح نہیں ہوگا. میں اس کو کنفیوز نہیں کروں گا. میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ادب اور احترام کا رشتہ اس لیے رکھتا ہوں ایز این انسان، اور دین اسلام یہ سکھاتا ہے. میں یہ مار داڑ اور کسی کے ذاتی حقوق کو پامال کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کے کام ہے، بندے کے کام نہیں ہے. لیکن میں اپنے بچے کو جھوٹ نہیں بولوں گا کہ بیٹا میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں لیکن اب جب تم شادی کرنے لگے ہو تو نہیں تمہاری جرت کیسے ہوئی. دیکھیں یہ میرا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد حلال اور حرام ہے. یہ حلال اور حرام آپ اپنے معیار کے حساب سے اپنے بچے کے اوپر سختی بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچے کے اوپر یہ بھی کہہ سکتے ہیں. معیار میرا نہیں ہے، سختی میں کروں گا. تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ باجی آپ حرام سمجھتی ہیں، میں تو حرام سمجھتا ہوں. باجی ایک منٹ دیں مجھے دیں ایک منٹ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے کہ وہ میں اس سے باہر تو نہیں ہوں کہ حرام تو نہیں میں سمجھوں گی. آپ میری میں ایک بات آپ کو صرف پوچھنا چاہتا ہوں. ایک منٹ میری بات سن لیں پھر جواب لے لیں کہ میں اس کو حرام نہیں آپ کو نہیں پوچھ رہا نا. نہیں ان کو بتانے دیں کہ وہ حرام سمجھتی ہیں. نہیں میں اس کو حرام تو نہیں سمجھوں. دیکھیں میں اس کو حرام تو نہیں سمجھوں گی، لیکن جو رویہ آپ کا اس کے بارے میں تھا نا کہ آپ کا بچہ اگر یہ کرے تو پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ شروع میں ہمارے بچوں کی شادیاں رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار احمدی ہوئے کچھ نہیں ہوئے تو یہ شادیاں ہوتی رہی ہیں. اس کے بعد سختی منع کر دیا گیا. کیوں منع کر دیا گیا؟ کیونکہ جب ہماری بیٹی ان کے گھروں میں چلی جاتی تھی. ایک منٹ رکیں میں بتاتا ہوں کیا مسئلے ہوئے تھے. یہ جب فتوے لگائے گئے تھے نا جماعت کے اوپر کہ یہ غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا
नाजायज़ है, तो उसके बाद जवाबी तौर पे मना किया गया था कि हम भी फिर इधर निकाह शादी नहीं करेंगे, वरना ये भी मेरे तो सगे मामू की शादी हुई हुई है गैर जमात में, पहले ऐसा कोई होती मसला थी ना, एमडी भाई यार मैं एमडी जवाब भाई दे एक रहा हूँ। सेकंड, सिस्टर पहले कॉलिंग, होती एक थी ना, मिनट, अगर एक मिनट अगर रुकिएगा हराम प्लीज, शाह साहब होता एक रिलैक्स हो मिनट जाइए, एक रुकिएगा सेकंड शाह साहब। नहीं, हम बड़े, मेरा ख्याल है जी मेरी बहुत बहन, इज्जत एक और मिनट। एहतराम से बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें परेशान है कोई भी। एमजी भाई मुझे ये बताएं, जो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है इसकी बुनियाद हलाल हराम है या मेरे स्टैंडर्ड है? कौन सी लड़ाई भाई, क्लियर बेसिकली है? जब बच्चों के साथ हमने सख्ती का सलूक रखना है उसकी बुनियाद ये होनी चाहिए, जिस तरह मैं जट हूं तो मैं बच्चे से कहूं कि यार तू जट्टा तू बाहर कर रहा है, साडा ट्रेडिशन नहीं समझते, साडा ये वो, इसकी बुनियाद हलाल और हराम होनी चाहिए या ये होनी चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस? ये सवाल है। नहीं नहीं, देखें, इसमें जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते करना बच्चों के, उसमें रसूलुल्लाह ने तो वालिदैन की रजामंदी को भी एक की हैसियत दी है। नहीं हम एक्सट्रीम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कुफ में करो, यानी प्रेफरेंस ये है कि जट है तो आप अपने कुफ में अपने हम ख्याल और अपने कास्ट को देखें ताकि वो हाँ, ट्रेडिशन तो को उस समझ लिहाज से वो बात नहीं हो रही, वो आप हाँ, प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही। प्रेफरेंस ठीक है, आप कहते हैं कि हमारी फैमिली में हो, हमारे इलाके में हो, वो ठीक कह रहे हैं, वो नहीं एतराज। नहीं, मैं दूसरी कह रहा बात हूँ एक और भी है ना, लड़ाई किस बात पे? वली नाराजगी वली का का कत्ल क्या की। रोल है? एक लड़की की शादी जब होती है उसमें वली का क्या रोल होता है? जो बाप होता है लड़की का, जी जी उसकी एमजी भाई आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे, उनका क्वेश्चन समझ मेरा रहे। मैं अपने बच्चे से क्यों लड़ूंगा? हलाल हराम पे लड़ूंगा ना, प्रेफरेंस पे तो नहीं लड़ूंगा। अब मुझे पसंद है मर्सिडीज, वो कहता है मैंने BMW लेनी है, इस पे लड़ाई नहीं है, हलाल हराम पे लड़ाई है। मैं मेरे क्यों भाई, MD के साथ शादी पे आपका उससे लड़ूंगा? आपने मेरी एक सवाल बात समझ लें आप। मैं आप देखें, आप अपने बच्चे को मना कर रहे हैं कि अहमदियों को हम मुसलमान नहीं समझते, क्या जी मैं दुरुस्त समझाऊं या गलत हाँ जी समझाऊं? हाँ जी जी। तो मैं इस अच्छा, वजह से अब उसको एतराज करूंगा, इस वजह से ठीक है, नहीं कि ये अब मेरी आप सुने, अब आप सुने, हम्म जो मुझे गैर मुस्लिम समझ के मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बांधना चाहता, तो मुझे क्या मजबूरी है कि जो मुझे गैर मुस्लिम समझता है मैं उसके साथ रिश्तेदारी बनाऊं? मेरा ख्याल है अच्छा एक आज़म सेकंड, मैं लास्ट टोक बात रहा हूँ। सीकर भाई, फिर ओवर टू यू। मैं वैसे जा रहा नहीं मैंने नहीं, आज़मी मुझे साहब क्यों एक चीज उस दिखाना चीज चाह की रहे हैं, उसका इजाजत जवाब देनी है। मेरे लिए जरूरी है जिसके लिए आप नहीं तैयार नहीं हो एमजी जाते भाई कि मैं आपने तैयार बिल्कुल हूँ। सही बात की, लेकिन जब आप अपने बच्चे से ये कहेंगे कि मैं इस चीज के खिलाफ क्यों हूं, तो आप ये कहेंगे कि क्योंकि ये हमें नहीं समझते मुसलमान इसलिए, या आप उसे ये कहेंगे कि ये मुसलमान नहीं है, यहाँ निकाह नहीं होता? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि रसूल पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि पॉइंट समझे, वसल्लम, देखें जो हाँ हाँ, सख्ती है ना, मैं समझ रहा हूँ प्रेफरेंस तो आपकी। आपकी, देखें आप इसको समझे, प्रेफरेंस आपकी होगी फैमिली में हो जाए, बाबर शायद भाई, बहन की बेटी ले आप आऊं, लेकिन आप हमें आपकी मुसलमान, लड़ाई किस बात पे होगी? वो मेरी लड़ाई बात तो सुने ना भाई, आप हमें मुसलमान नहीं समझते, ठीक है ना? मैं तो बता रहा हूँ अल्लाह के मेरा अकीदे की वजह ठीक से। है, ठीक है, नहीं समझते, क्योंकि रसूल पाक ने ये भी तो फरमाया ना, जो किसी पे नाहक कुफर लगाता है, कुफर का फतवा, तो वो खुद क्या होता है? वो कुफर लौटता है वापस या नहीं लौटता? अच्छा तो वो मैं आपका काफिर ओहो एमजी भाई क्वेश्चन नहीं समझ रहे। एमजी भाई वो ये कहना आप नहीं चाह रहे समझ हैं, रहे, मैं जिधर जा रहा हूँ ये आप उधर नहीं समझ रहे। ये पूछना चाह रहे हैं क्या मैं आप, उसका जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे जी। एक बात नहीं डंडा वो आप पीर बात भाई, ठीक कर रहे हैं, वो सही है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं जी, कि क्या आप हम सबको मुसलमान समझते हैं कि नहीं समझते, ये क्वेश्चन। आप कलमा को हैं, जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखते हैं, जी तो आप मुसलमान हैं। ठीक है, आप ठीक है, हमें, जी बाबर साहब जवाब जो आ गया। हज़रत वो सल्लल्लाहु अलैहि आपको वसल्लम की, मेरी मुसलमान बात समझते सुने, हैं और आप नहीं समझते हैं, ये क्वेश्चन था उनका। जी अच्छा अब बात जो ये आप अपना एमजी भाई, क्वेश्चन आप डालें। पूरी जो है ना डंडा रसूल पीर भाई, पाक, मैं वैसे भी जा रहा हूँ, ये बात इस तरह समझाएं, बात मेरी नहीं हो रही, मैं रिश्तेदारी नहीं कर रहा। अब सवाल ये हो रहा है कि जब जमात अहमदिया के मर्द तो नहीं, बहन बेटियां, बच्चे बच्चियां, चलो हमारे भी बच्चे हैं, वो जब बात करते हैं जिससे किसी लड़के से शादी कर रहे होंगे, वो भी तो सोच समझ के ही शादी कर रहा होगा या कर रही होगी, वो बाबर तो नहीं है ना, वो मेरी सोच तो नहीं लेके कह रहे। तो तब इनके पेरेंट्स क्यों इतनी सख्ती का इजहार करते हैं? सीकर भाई और डंडा पीर भाई, मैं ज़रा, मुझे बॉस बुला रहे हैं, तो आप प्लीज़ अगर ये पॉइंट क्लियर करें कि ये हलाल हो। जी जी, आप बॉस के पास जाएं। शादी करना चाहेगा, आपकी बेटी अगर एमडी में शादी करना चाहेंगी तो आप इजाजत दे देंगे? बाजी मैं बाजी आप उनकी बात नहीं समझी हैं। देखें जनाब साहब करें। जी, वो ये कहना चाह रहे हैं, देखिए उन्होंने तो दो टोक बता दिया कि बच्चे इस्लाम यहाँ पे इजाज़त देता है शादी की, यहाँ पे नहीं देता। इस्लाम ने एक स्टैंडर्ड कायम किया हुआ, ठीक, क्योंकि उनकी नज़र में तो आप मुसलमान ही नहीं है। ठीक हो गया, आपकी नज़र में वो मुसलमान हैं,
लेकिन ठीक। आपने मुझे बात पूरी नहीं ना करने दी। जी जी, मैं मतलब वो बाजी ने बीच में बात कर ली थी, इस वजह से मैं उनको बता रहा हाँ, हूँ। तो मैं वो आपको क्यों ये फिर, चीज अगर वो अगर करना चाह रही है तो वो तो मुसलमानों में जा रही है। अगर वो जा रही है तो पूरा सिस्टम क्यों उससे बाइकआउट कर देगा, ये अच्छा, क्वेश्चन मेरी है। बात अर्ज सुन ले पहले मेरी। मैंने तो आपको एज एक मजमूई जो नुक्ता है वो बता दिया कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपको गैर मुस्लिम कहूँ। ये मेरी बात आपको समझ आ गई? नहीं, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है कि सर आप क्या मेरी समझते बात, हैं, मैं हमारे आपको, समझने का नहीं पूछा उन्होंने। मेरा ख्याल है आप दोनों के सवालों के जवाब इस टाइम काजमी साहब के पास हैं। काजमी नहीं साहब, जी, अगर वो आप सिर्फ मैं वो सवाल नहीं तो दे रहा। वो तो आखिर में सीकर भाई आएगा मैं ना, जवाब दे सीकर रहा भाई, हूँ वो तो आपको। आखिर में आएगा ना, नहीं जो नहीं, मैं आपने जवाब लगाया दे हुआ है रहा वो हूँ ठीक कह आपको। रहे हैं आप। लेकिन मैं ये है ये अर्ज कर रहा हूँ, कि मेरी बात आप सुनिए। अगर देखिए उन्होंने जी, देखें आगे आप बढ़ेंगे बात कंप्लीट तभी करें जब हम से। इस हाँ ये देखें ये जो इंटरसेक्शन है ना, इससे आप निकलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। जी जी जब आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक, मैं आपको मुसलमान समझ, मेरे ऊपर लाजम है कि मैं आपको मुसलमान कह के बुलाऊं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी सांस में मुझे गैर मुस्लिम कहना शुरू कर देते हैं तो आप रसूलुल्लाह के फतवे के आगे खुद गैर मुस्लिम हो जाते हैं। जी, वो तो मेरी बात होगी ना सर, ठीक, क्या किसकी बात होगी? कि मैं उसके बाद कैसा हूँ, वो ये बात हाँ, ही नहीं हो रही। तो जो क्वेश्चन जो उसमें है फिर एक जी अर्ज ये है कि जो जी मुझे मुसलमान नहीं समझता तो मैं खुद को मुसलमान समझता हूँ, मैं उसकी तरफ क्यों बढ़ूंगा रिश्तेदारी के लिए? एमजी भाई, आप मुझे मुसलमान समझते आपको। हैं? किसको? मुझे भाई अगर आप अपने आप को समझते हैं मुसलमान तो मैं, तो आप आप समझते हैं ना मुसलमान हैं, मुझे लेकिन मुसलमान? लेकिन सुने अब बात। जी लेकिन जी। अगर आप मुझे गैर मुस्लिम समझते हैं तो आप रसूलुल्लाह के फतवे के मुताबिक खुद गैर मुस्लिम हो जाते हैं। ठीक है एमजी भाई, मैं अगर फर्ज कर लें आपको मुसलमान मैं भी समझता हूँ, लेकिन जी मैं जी। जमात अहमदिया में नहीं हूँ। एमजी भाई, आप नमाज पढ़ेंगे मेरी मस्जिद में आके मेरे इमाम के पीछे? फिर बात सुने, आपका जो इमाम है वो हमारे बारे में क्या वो रखता है, सोच क्या रखता है? मुझे नहीं देखें पता। हम दोनों मेरी बात सुने हम सीकर दो, मेरी साहब, मैं आप जवाब दे 19 देते ना, मुझे मेरी, जवाब दे। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ें पुरानी हैं, बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन 1953 से पहले। मेरे पीछे पढ़ लेंगे, मेरे पीछे पढ़ लेंगे, मेरी मैं अर्ज इमामत सुन ले, करवा दूं। मेरी अर्ज सुन ले ना भाई, अर्ज जी सुन जी। ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1953 से पहले एक ही मस्जिद गांव में होती थी, वहीं पे सब इकट्ठी नमाजें पढ़ा करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से ये फसाद बर्पा किया गया है और कुफर के फतवे लगाए गए हैं और तकजीब की गई है, गालियाँ निकाली गई हैं, और इमामों की जो अकाबरीन हैं क्या आपने जिनको आप डेट कब बड़ा की बताई? कब की डेट ये बताई आपने? 1953 की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये ठीक काजमी है, साहब कुछ दिखाना चाह रहे हैं। काजमी साहब अब मौजूद हैं? सही है। 50, अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, एक ये मिनट एम जी 19 भैया, मुझे मौका मिला है, पहले, जी जी, मुझे मौका मौका मिला आपको है, एक देता मिनट हूँ। होल्ड कीजिएगा। 1953 से जी पहले भी जिसने अगर किसी ने कुफर का फतवा लगाया हुआ है ना तो उस टाइम भी ये बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हो सकता। अच्छा, ये कुछ पढ़ना चाह रहे हैं काजमी वैसे साहब? चलें, मैं एम ठीक जी है, आप अगर आप माजरत आगे के जाना साथ, चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाबर साहब का जो है ना लेकिन सवाल एक अभी भी एड्रेस नहीं हो 1953 गया। एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिसकी जी रिपोर्ट भी एक करनी है। सेकेंड, जी नहीं मैं इधर एम जी भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से हकायक उनसे आपने मतलब नज़रअंदाज कर दिए उनको। ये आपके सामने जो लगा हुआ है ना, ये हवाला लगा हुआ है फतावा नूरिया का। ये आपके जो खलीफतुल मसीह अव्वल थे अव्वल, जो, ठीक है, जी पहले जी खलीफा जो थे, ठीक है, जी जी। हकीम नूरुद्दीन साहबी, उनका फतवा है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है, गैर अहमदी को लड़की का नाता ना दो। एक शख्स, मैं दो आपको दो रेफरेंसेस दूंगा, एक ये और एक इसके बाद वाला भी, वो ज़्यादा आपके उसकी लिए वजह क्या मौसर बयान होगा। की है उन्होंने? सुन ले बात सुन ले, पहले मेरा हवाला पढ़ लेंगे, उसके बाद आप तबसरा कीजिएगा जैसे आपका दिल करेगा। आपके खलीफा का बयान है, आप अपने बयान से उसको रिला के देख लेना। आपको अगर समझते हैं कि आप भी वही कह रहे हैं जो आपके खलीफा कह रहे हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, हमें इससे क्या मतलब है। अच्छा एनीवे, लिख रहे हैं, एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि जो किसी गैर अहमदी को अपनी लड़की का नाता दे, इसके पीछे नमाज जायज़ है या नहीं। ठीक है, तो जवाब क्या मिला जी? फरमाया गैर अहमदी को लड़की दे, वो अहमदी ही नहीं रहा, पीछे नमाज कैसी। नंबर एक, पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर वन, अब ये एक और देख लें।
یہ جی اسی فتاوہ نوریہ کا آگے آئیں تو یہاں پر سوال کیا ہوا ہے. دیکھیں سوال بہت ریلیونٹ سوال ہے، اور یہ آپ کے سوال سے جو آپ ابھی ایک وہ انالوجی پیش کر رہے تھے نا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ اس کا جواب ہے. یہاں پر لکھتے ہیں غیر مکفر غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنے کی سخت ممانعت. غیر مکفر کا مطلب ہے جو احمدی کو کافر نہ سمجھے وہ غیر مکفر. کہ فار ایگزامپل جیسے کہ میں ہوں وہ فرض محال کہتا ہوں کہ میں احمدی بھائی آپ کو کافر نہیں کہتا، یا جس طرح سے یہ اپنا اسامہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ احمدیوں کو کافر نہیں کہتے. ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل ہے، ہم نے بڑی دفعہ سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں جی وہ بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب اسامہ بھائی کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت مسیح. ایک منٹ ہے مجھے ذرا اس کے نا ملٹی ونڈو میں کر لینے. ایک منٹ میں نا صرف اس کو پیچھے میں اپنے پاس حوالہ کھول لوں تاکہ میں صحیح طرح سے پڑھ سکوں. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی اس میں لکھتے ہیں ہاں جی حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ جنبوں کے بعض مولوی صاحبان وہاں کی جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ احمدیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے واسطے تیار ہیں، آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. ایگزیکٹلی دا سیم کویشچن وچ سیکر آسک. اوکے، ہم آپ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم آپ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ہم آپ کو کافر بھی نہیں کہتے. ان صاحبان کو کیا جواب دیا جاوے، یہ ہے سوال. تو فرمایا حکیم نور الدین صاحب فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ قد بعد البغاد من افواہکم. ٹھیک ہے، جب تم ہمارے امام کو مفتری جانتے ہو اور مفتری ڈاکو کنجر دہریے سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ازلم ممن افترا علی الکاذبہ علی اللہ کاذبہ. تو پھر ہم تمہارے پیچھے کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا کیا اتنی ترقی جو جماعت کو اب تک ہوئی ہے وہ منافقت کے میل ملاپ سے ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا میل ملاپ سے کوئی فائدہ نہیں. لیں جی یہ ہے جی جواب. اس میں وہ جو جملہ آپ نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہمارے امام کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے امام کو مفتری. مفتری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتری کا مطلب جھوٹا ہوتا ہے شاید. ٹھیک ہے آگے چلیں، آگے کیا لکھا ہے؟ جی وہی ہے نا کہ مفتری کہے اس کے پیچھے مطلب کیسے آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. حالانکہ سوال یہ ہوا تھا کہ وہ ہمیں غیر صرف مفتری لکھا ہوا ہے. نہیں، مفتری کا آگے انہوں نے مفتری کی ڈیفینیشن انہوں نے بیان کیا نا کہ مفتری کیا ہوتا ہے. اچھا خلیفہ بھائی میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، ایک سوال میں پوچھتا ہوں. جھوٹ باندھنے والا مفتری ہوتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے. کوئی شخص ایسا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے والد محترم کے کو ننگی گالیاں دے اور ان کو زدوں کو بھی کرے اور پریشان بھی کرے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ بات تو میری ہو رہی تھی بھائی. اگر وہ مسلمان ہے اور وہ مسجد کا امام ہے اور اس کا میرے باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی چل رہا ہے، ننگی گالیاں بھی دے دیں، سب کچھ کر دیا، تو آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ سر یہ غیرت کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اس نے جو ایکٹ کیا، اس نے جو اب وہ میرے باپ کو گالیاں دینے کی وجہ سے اگر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو کافر سمجھنا شروع کر دوں گا تو یہ پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں صرف ایک شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. سن لیں میری بات. میں صرف ایک شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، وہ کافر جس کو میں کافر سمجھتا ہوں بس. اس کے علاوہ وہ کوئی بھی شخص ہو، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں، چھوٹی سی ایگزامپل دوں. چلیں اب آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، چھوٹی سی ایگزامپل دوں آپ کو اس کی. آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں آپ کو. آپ کی ایک منٹ ٹھہرے. آپ کو اس کی ایگزامپل اسلام سے دیتا ہوں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل اسلام سے دیتا ہوں. میرے پیارے بھائی، جو مدینے کے اندر حاکم لگایا تھا، جو حاکم لگا تھا وہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا تھا. امام حسن امام حسین اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نہیں پتا. میرے خیال آپ کو نہیں پتا. ایک بندہ تھا وہاں پہ جو امیر تھا اس ایریا کا، مدینے کا جو امیر تھا. ٹھیک ہے، ابھی میں کیونکہ اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہ رہا تو میں نام ابھی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، اس بندے کا. ٹھیک ہے، وہ سب و شتم کرتا تھا امام علی علیہ السلام پہ. ٹھیک ہے، ایون کہ آپ کی موجودگی کے اندر برا بھلا کہتا تھا آپ کو. حضرت عمر کے بیٹے کو بھی کہا جاتا تھا، لیکن نماز کا جب وقت آتا تھا اس بندے کے پیچھے نماز پڑھی جاتی تھی.
इस बात से ये चीज़ साबित है कि अगर कोई मेरे बाप को गाली दे रहा है ना, अगर मेरे कोई बाप को गाली दे रहा है तो उससे, हाँ जी, तीसरी चीज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मैसूर कर दिया गया था अपने कसरे खिलाफत में, ठीक है। और आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ था कि जो मस्जिद नबवी है ना, उसके ऊपर वो जो बलवाई है उसके इमाम का डेरा है, वो हमें नमाज़ पढ़ाता है, तो क्या हम उसके पीछे नमाज हमारी पढ़ना जायज़ है? कि जिन्होंने गिराव किया हुआ, जो आपके खून के प्यासे, हज़रत उस्मान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जब वो तुम्हें अल्लाह अकबर कह के बुला लें नमाज के लिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह के बुलाएं, तुम जाओ उसके पीछे नमाज़ पढ़ो, ठीक है। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे का साथ दो और बुराई में अलहदा रहो, ये सूरह माइदा की आयत है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं सिर्फ एक शर्त की बुनियाद पे। तकवा, वही वाली आयत की बात कर रहे हाँ हैं। जी, सूरह माइदा की आयत नंबर है वो। जी, मैं अर्ज करता हूँ आपको। अब मैं एक चीज़ कहना भूल गया था कि वो शख्स गाली भी निकालता है, ज्यादती भी करता है और साथ में कहता है आपको मैं काफिर समझता हूँ, ठीक है, फिर भी आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देखें, जो बंदा मुझे काफिर कहता है, जो बंदा मुझे कहेगा ना कि तू काफिर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं समझता हूँगा कि हाँ यार वो बंदा मुझे काफिर कह रहा है, ठीक है, लेकिन मैं ही समझता हूँगा कि वो मुसलमान है, तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं। मैंने सिर्फ एक कंडीशन बताई है आपको, मैं सिर्फ एक कंडीशन की बुनियाद पर नमाज नहीं पढ़ूंगा किसी के पीछे। सर मैं आपको सिर्फ एक बात फिर कंडीशन पूछता हूँ, कि जब मैं समझता हूँगा कि वो बंदा काफिर है। ये सवाल फिर समझ लीजिए, आप में कुफर नहीं है, आप काफिर नहीं है, ठीक है। एक बंदा आपको काफिर कह रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। आप अपने आप को काफिर नहीं समझते, आप नहीं मुसलमान हैं। इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो साफ असूल बता दिया ना एमजी भाई, मैंने साफ असूल बता दिया सिंपल कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक बुनियाद पे, मैं सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर मैं एक शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। वो तब जब मैं मुशरिक समझता हूँ उसको, वो मेरे बारे में क्या समझता है क्या नहीं समझता, इस चीज़ से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं अगर किसी को काफिर समझता हूँ मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, सिंपल रूल है। वो मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता, अच्छा, अब आई डोंट गिव अ डैम। इससे थोड़ा ऊपर जाता हूँ क्योंकि ये पॉइंट जो है ना थोड़ा आपको शायद मैं नहीं क्लियर कर पाया। इधर मेरी बात तो हो ही नहीं रही ना कि मैं क्या समझता हूँ। खुदा ना खास्ता आप उसमें अब चीजें ऐड करते चले जा रहे हैं। मैं आपको रूल बता रहा हूँ। देखिए मैं उस लेवल तक जाना चाहूंगा, एटलीस्ट मेरी बात सुने, मैं एटलीस्ट फिर उस लेवल तक जाना चाहूंगा ना जिस लेवल पे आपने मुझे सवाल किया है। मैं तो शुरू हुआ था बहुत आजिज़ाना लेवल से, तो आप मुझे उम्मीद थी कि आपसे मुझे सही आंसर मिल जाएगा। नहीं देखिए एमजी भाई, मैंने आपको बिल्कुल जी भाई आप बता दें कि आप क्या आंसर सुनना चाह रहे हैं तो हमको भी बोल देते मैं हैं। रोजे के साथ हूँ, कसम बिल्लाह मैंने एक ही आंसर दिया है। लिसन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस टाइम रात का 1:30 बज चुका है और मैंने भी सुबह रोज़ा रखना है, ठीक है। मैंने 3 घंटे बाद उठना है दोबारा। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता, लेकिन एमजी भाई सुम्मा नौज़ बिल्लाह, कोई ऐसा इमाम जो हमारे किसी खुलफा की शान में यानी खुलफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी करता है, आप उसके पीछे भी नमाज पढ़ेंगे? या अल्लाह, मैंने तो आपको ये बता दिया है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन उमर नमाज पढ़ते थे उनके पीछे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ज़रा वो जो सर उठाए मैं उसके बाप से भी बढ़ के खिलाफत का हकदार हूँ, उसके पीछे अब्दुल्ला बिन उमर ने नमाज वैसे एमजी भाई ये जवाब सुनने के बाद ना, ये जो आपने सवाल किया ना घुमा फिर आके, ये आपका सवाल बनता नहीं था काज़मी साहब से पूछना। नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बड़े 3-4 मिसालें दे के बताई और क्लियर कट बताया है, लेकिन आपने जो सवाल किया ना अब दोबारा वो बड़ा घुमा के, ये आपका बनता नहीं था उसके बाद। नहीं मैंने घुमाया नहीं था। अच्छा मैंने बिल्कुल चले एमजी भाई चले, आपके देर भी हो रही है, आपने सुबह वो रोजा भी रखना है माजरत के साथ। कुछ ना कुछ अंदाजा है मेरी पर्सनालिटी का, मैं ज्यादा नहीं हमें अंदाजा है, बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है एमजी भाई, वरना आपको पता है
ایم جی میں بھائی آپ کو بہت اچھے زیادہ طریقے سے پتہ ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احمد تقریم جی بھائی کرتے ہیں، آپ کا آپ کو پتہ ہے ہمارا اندازہ انداز ہے گفتگو، بالکل اسی وجہ سے یہ جو لاسٹ لیکن یہ جو کیا چیز واز لکھی ہے ایکسپیکٹنگ یہ دیٹ. آپ اس کی کے وجہ سے نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک آپ اور کا بھی کیا خیال ہے ڈاٹا بات پیر بھائی؟ سنیں۔ یہ دیکھیں یہ چیز جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ سمجھنے والی، چلے میں اس سے بھی چھوٹے لیول پہ آ جاتا ہوں، بڑے لیول پر نہیں جاتا. میں نے غیر مکفر کا فتویٰ بھی دکھا دیا آپ کو. یہ دیکھیں یہ فتویٰ جو ہے یہ سب سے خطرناک ہے. غیر احمدی کو لڑکی کا ناتا نہ دو، یہ آپ کے کلام امیر کے اندر ہے، یہ پورا آرٹیکل ہے، آپ پڑھیں. اس کے اچھا اندر میرے لکھا ہے بھائی ایک اب شخص اگلی نے بات دریافت سنو، کیا. اگر ایک منٹ یہ سن لیں، بات ایک آپ منٹ سن لیں، ایک منٹ سن لیں، مہربانی کریں، ایک منٹ سن لیں، ایک ٹھیک منٹ ہے سن جی لیں. ٹھیک. ایک شخص نے دریافت کیا کہ جو کسی غیر احمدی کو اپنی لڑکی کا ناتا دے اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں. یہ سوال ہوا ہے کہ بھئی احمدی ہے، اس نے اپنی لڑکی کا رشتہ غیر احمدی کو دے دیا ہے. آپ کے خلیفہ کا رسپانس کیا ہے؟ فرمایا جو غیر احمدی کو لڑکی دے وہ احمدی ہی نہیں رہا، اس کے پیچھے نماز کیسی؟ اب جو احمدی ہے کیا وہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ گالی دے گا آپ کے خلیفہ کو یا یا آپ کے میرا مرزا صاحب ایک کو؟ چھوٹا سا سوال ہے، کیا اسلام سے خارج ہونے کی یہ شرط ہوتی ہے؟ اس میں اسلام کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، وہ آپ کی ایم ایم ڈی کہہ اسلام رہا ہے. نہیں، ایم سی بھائی آپ کی یہ ایم ڈی اسی صورت میں اسلام شرط ہوگی جب یہ ضروریات دین بن جائے گا. دیکھو سیکر یہ تب اپلیکیبل ہوگا اگر یہ ضروریات دین میں داخل ہے. ہمارے اسلام میں ضروریات دین میں یہ چیز داخل نہیں ہے، لیکن ان کے اسلام میں ضروریات دین میں یہ چیز شامل ہے کہ اپنی بیٹی کا ناتا بھی تم نے نہیں دینا. ورنہ آپ ایم اور ڈی نہیں آج کل کے ہوگے. دور میں میرے بھائی آپ بات احمدی سنو، نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے خود ایک ماں سے سنا ہے، احمدی ماں سے سنا ہے، اس نے مجھے خود یہ بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر غیر احمدی کو آپ نے لڑکی دینی ہے تو وہ تو آلموسٹ نیئر ٹو امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے غیر احمدی سے شادی کرنی ہے نا تو وہ بھی نیئر ٹو امپاسبل ہے. اس کے لیے بھی ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خلیفہ کو خط لکھنا ہے، اس سے پرمیشن لینی ہے، اور اس سے پرمیشن یہ لینی ہے کہ یہ جو ہے نا لڑکی اپنی مرضی کرنا چاہ رہی ہے، ہماری مرضی پہ یہ سیٹسفائی نہیں ہے اور ہم اسی میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہیں. تو اس کا جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ پھر اس کی شادی پر نہیں جاؤ گے. یہ اللہ کی قسم کھا کے روزے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. جی اگر جی کہیں ضرورت گے نہیں ہے تو قسمیں پھر کھانے کی، وہ سوشل وائک، وہی تو بابر صاحب کا آپ پوائنٹ کو تھا. نہ جی مجھے حمزہ صاحب. قسمیں کھانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں کسی کے، نہ آپ کو کسی کے اندر کے حالات کا پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں لوگوں کے نا. لیکن وجوہات یہی ہیں. اب میں بھائی آپ سے 2-3 دفعہ میں نے 2-3 طریقوں سے پوچھا، اب آخری طریقہ میرے پاس ہے، لیکن میں ابھی وہ پھر نا بحث لمبی ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے وہ پھر کسی دن بات کر لیں گے اس پہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ چلے ٹھیک ہے مجھے بھی اگر اصل میں کیا بات ہے 1953 کے بعد کچھ ہوا تھا سر. یہ جو میں آپ کے سامنے فتاوا پڑھ رہا ہوں نا سر، میں اس لیے یہ آپ کو 1914 یہ میری بات 1914 سے پہلے کے ہیں. یہ لیکن 1914 سے پہلے میری کے. بات سنیں، اجازت لے کے لوگ شادیاں کرتے تھے اور ہوتی تھی شادیاں. اب میں آپ کو اپنی فیملی کی اگزامپل دے سکتا ہوں. میرے ماموں کی شادی ہوئی ہے 1960s میں، ٹھیک ہے 60. تو ان کی شادی ہوئی ہے، ہماری جو ممانی تھی وہ غیر جماعت آئی تھی. تو یہ میرے گھر کی مثال ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ پھر انہوں نے خلاف ورزی کی آپ کے خلیفہ اول کی بات سے، انہوں نے روگردانی کر کے یہ کام کیا، پھر یہ کہہ سکتے ہیں. اور تو اس میں کوئی حل نہیں مجھے نظر آ رہا. انہوں نے اجازت کہ لی اگر تھی، ان کو اجازت مل آپ گئی تھی. کے ہیں دو لیکن یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ شخص جو اپنی لڑکی دے دے کسی کو وہ. اب آپ مجھے جو اگزامپل دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں ہماری ممانی. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کسی احمدی لڑکی نے کسی غیر احمدی سے شادی کی ہو اور آپ لوگوں نے اجازت دے دی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ احمدی لڑکیوں کی تو ویسے ہی شارٹیج ہے. نہیں ایم سی بھائی کلیئر بات کریں نا. اب آپ ہی تو بول حمزہ پا بھائی یار. سیدھی میں اب آپ ہی تو کرتے بات. ویسے ہی شارٹیج ہے احمدیوں کی. شارٹیج چھوڑے نا، آپ سیدھی بات کریں نا. نہیں میں سیدھی حمزہ بھائی، بات کر رہا ہوں، میں کون سا الٹی بات کر رہا حمزہ نہیں بھائی ہوئی میں نا، آپ نے کے کیا کہ سامنے نہیں ہوں نا، ہوئی، ایسا کوئی میں چکر ہوں. ہاں آپ جی مجھے یاد آ رہا کہ آپ میرے گرونین بھائی ہیں، ایسا ہی ہے؟ اب شہزادے نو یاد آئے گیا نا. ہاں منہون یاد آ گیا، میری یادداشت تھوڑی لیٹ ہٹ کی تھی. ٹھیک ہے. تے میں جو ہے آپ کو یہی مشورہ دوں گا ایز اے بردر کہ آپ اسٹک ٹو دا پوائنٹ. اسٹک ٹو دا پوائنٹ یہ کہ ہم نے بڑا کوئی تمغے لینے ہیں یا آپ نے بڑا کوئی تمغے دینے ہیں. whatever is written، جو کچھ ہے بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں تھا، ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں،
آپ ٹھوک کے بولیں ہم آپ کو بیٹیاں نہیں دیں گے دیکھو بھی، کیسے اس دے پہ سکتے ہیں میری کافروں بات سنو، کو؟ یہ دیکھو دیکھیں ہمارے جو خلیفہ ہیں انہوں نے فتویٰ لگایا ہوا ہے، اور ہاں آپ میں کا اس کے نام لیے کھڑا وقار ہے ہوں۔ نا بھائی، وقار جی ہے نا نام آپ کا؟ وقار بھائی بات یہ ہے کہ آپ کسی دن میرے ساتھ بیٹھ جائیں نا، میں جو اس کے بارے میں نا پورا ایک بیان ہے میں آپ کو سنا دوں گا، اور وہ بیان ہے بانی جماعت احمدیہ کا، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے اس سے آپ کو کافی حد تک یہ جو نا معاملات کی کلیئرٹی ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیز لگی ہوئی ہے سامنے، اس کی بیس پہ آپ کیا اس کہنا میں چاہ رہے ہیں کوئی کہ نہ کوئی، دیکھو میری بات سنو، اس میں جو ہوتا ہے نا، یہ جو فتوے ہوتے ہیں یہ ہر ایک کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے، مطلب ایک فتویٰ میرے پہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ لگے، کسی اور شخص پہ ڈفرینٹ لگے، اس کی سچویشن کے اوپر۔ یہ پرسنلی نہیں ہے سر، جی جی آپ میرا خیال ہے کاظمی صاحب ان کو دوبارہ بتائیں کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے یہاں پہ۔ نہیں یہ وہ انڈیویجول کی ایک بات نہیں شخص ہو آیا، رہی ہے، وہ ایک کیا شخص ہے یہاں آیا، اصل میں بتایا کیا جا ہے، رہا ہے دیکھیں کہ دیکھیں ڈنڈا پیر بھائی، احمدیت کے بعد یہ بتایا جا رہا ڈنڈا پیر بھائی ہے، اور میرے خیال سے ایم جی صاحب جو ہے نا، میں وقار بھائی بات یہ ہے ڈنڈا پیر بھائی، میں سمجھتا ہوں ایم جی صاحب بہت معتبر شخصیت ہیں ہمارے لیے، تو تھوڑی فیس سیونگ دینی چاہیے، کوئی بات نہیں۔ سمجھ گئے ہیں بات، بس اب اس کو میرے خیال میں اس ٹاپک کو نہیں میں ہاں دیکھیں بات میں صرف ایک بات ابھی کروں گا۔ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، چلو ایک چیز میری سمجھ لیں آپ، جو کوئی بھی ایسے رشتے ہوتے ہیں جو احمدی اور غیر احمدی کے درمیان، وہ غیر شرعی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں کلمہ گو ہیں۔ جو مسلمان اور احمدی لڑکا یا لڑکی ہوتا ہے نا، اس کے رشتے کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہمارے جی چھوٹے وہ لیکن وی گونا گیٹ بیک ٹو دا کوسچن ون دین، جو بابر صاحب نے اٹھایا تھا، پھر اس کے اگر یہ حرام یا اس پہ نہیں ہے اب بات سن تو لینا پھر کیا، جماعت دیکھیں کیوں اس کچھ سے جو اس چیزیں، کے ماں باپ ہے سب میری جو ہے وہ بات کٹ آف سنیں کر بھائی، دیتے ہیں؟ میری بات سنیں، اس طرح کے کئی رشتے ہوتے ہیں، پھر بعد میں نے آپ کو اپنے ماموں کی بات بتائی نا، اس کا اینڈ کیا ہوا ہوگا آپ کے نزدیک؟ ان کی ڈیورس ہوئی میرے بھائی، اور پتہ ہے جی کس ایج میں جا کے ڈیورس ہوئی؟ جی when my ماموں was like close to his 70s، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ ایم بچوں جی کو بھائی وہ تو like مسلمانوں کی بھی ڈیوورس ہو جاتی ہے۔ سر بات سن لیں، میری بات سن لیں، اس اگر آپ میں روٹ ون پہ کافی جائیں گے تو بابر صاحب دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ جی بابر صاحب، نہیں اوور ٹو نہیں، یو۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اب آپ کو فائنل ایک وجہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، اس میں جو مسئلہ یہ آتا ہے نا، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، فیملی جو ہے نا وہ بکھر جاتی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو میرے بھائی بہت اچھی طریقے سے تو میرے سے بہت اوپر والی علمی گفتگو کر رہے تھے۔ اگر آپ ہمیں یہ کہہ دینا کہ آپ یہ جائز، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں، جیسے میں نے کہا یا خلیفہ وقت نے کہا، میں اپنے نہیں میں بچوں نے کو کوئی کہوں گا کہا ہے کہ کہ نکاح نہیں ہوتا، میں نے تو کہا ہے نہیں، کہ میری پلیز ریکویسٹ سن شریعت، لیں، جی تو جی، پھر جو سختی ہے نا وہ جسٹیفائی ہوگی۔ اس کے علاوہ بابر بھی ہے نا، میں